ناظرین، اگر آج بھی ایکشن نہیں لیا جاتا تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 21 سینچری جو ہے وہ دا سینچری آف ہیوملیشن کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔ ایک نتن یاہو ان سے سنبھالا نہیں گیا، یہ پھر تاریخ میں لکھا جائے گا، یہ سینچری آف ہیوملیشن ہوگی۔ پچھلی صدی میں بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن یہ تو بالکل ایک الگ سطح کی ہیوملیشن ہے جو اس وقت ہو رہی ہے کہ صرف ایک نتن یاہو وہ کتنے ملکوں کے اوپر اٹیک کر چکا ہے اور ان سے وہ ایک نتن یاہو سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو یہ سب کے لیے جو وہ ہیوملیشن کے طور پر جب یاد رکھا جائے گا۔ اور ہینری کسنجر نے ویسے کیا خوب بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کا دشمن ہونا تو بری بات ہے ہی ہے، نقصان دہ بات ہے ہی ہے، لیکن امریکہ کا دوست ہونا اس سے زیادہ نقصان دہ بات ہے۔ اور قطر پر حملے نے یہ ثابت کیا کہ امریکہ کا دوست ہونا یہ آپ کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک بڑی اہم چیز اس حملے سے یہ ثابت ہوئی ہے کہ اسرائیل جو ہے نا ناظرین، یہ پوری جو 57 کنٹریز کی ورلڈ ہے، ان کے زوال اور ان کی پسپائی کے اوپر ایک چیک ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ یعنی اسرائیل کی صورت میں ان 57 کنٹریز کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، سرنڈر میں رکھنے کے لیے اور اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ یعنی اسرائیل ایک چیک کا کام کرتا ہے ان تمام 57 ملکوں کو، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے عالمی سیاست میں، عالمی افیئرز میں، انٹرنیشنل آرڈر میں، ان کا کوئی حیثیت نہیں۔ آپ دیکھیں نا 5 سیکورٹی کاؤنسل کے ووٹ ہیں، اس میں 57 میں سے تو کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے، تو عالمی سیاست میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ ان کو وقتاً فوقتاً ایک کے بعد ایک ملک کو جب نشانہ بناتا چلا جاتا ہے، تو ورلڈ وار سے جو پنشمنٹ کا آغاز ہوتا ہے، جس زوال کا آغاز ہوتا ہے، اس کی ایکسٹینشن ہم نے دیکھی ہے اور آج تک جب وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جس دن اسرائیل فال کرے گا اس دن سمجھ لے کہ یہ زوال جو ہے وہ عروج میں بھی بدل جائے گا۔ یہ بات بھی اب ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اس جنگ کو صرف حماس کے خلاف اور صرف فلسطینیوں کے خلاف بھی جنگ کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ایک پوری نیشن کے خلاف، 57 کنٹریز کے خلاف، عرب اور عجم دونوں کے خلاف اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس حملے نے ثابت کیا کہ اسرائیل عربز کو اپنا پارٹنر نہیں سمجھتا ہے۔ یہ جو توقعات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں ٹیکنالوجی ملے گی، ہمیں یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ سب جو ہے۔ اور پھر ایک اور آپ دلچسپ بات نوٹ کریے، مارکو روبیو اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل پہنچے ہیں۔ کس چیز کی اظہار یکجہتی؟ کہ اسرائیل نے ایک اور نیشن کے اوپر حملہ کر دیا، اس چیز کے اظہار یکجہتی، یعنی جیسے کہ اسرائیل کوئی وکٹم ہے۔ آپ ذرا چیک کریں اس بات کو کہ جیسے اسرائیل کوئی وکٹم ہے، جیسے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، جیسے 10 ملکوں نے مل کر اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا اور وہ ان سپورٹ، ان سولیڈیرٹی جو وہاں پر پہنچے ہیں۔ اسرائیل نے مزید لوگوں کو مارا ہے، ٹھیک ہے نا، اسرائیل نے مزید لوگوں کو اساسینیٹ کیا ہے، ایک ملک کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر جب اٹیک کیا ہے، اس کی اظہار یکجہتی جب اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے، تو سیم ٹائم اگریسر اور سیم ٹائم جو ہے وہ وکٹم، یہ کارڈ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو وہ کھیلا جا رہا ہے۔ تو دوحہ میں اس وقت سمٹ ہو رہا ہے اور تمام ہیڈ آف دی گورنمنٹ سے ایک بڑا مظاہرہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی اردوغان بھی بیٹھا ہوا ہے، مصر کا صدر بھی بیٹھا ہوا ہے، ملیشیا کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایم بی ایس بھی موجود ہیں، جارڈن کے کنگ موجود ہیں، عراق کے پرائم منسٹر موجود ہیں، موروکو کے سربراہ موجود ہیں۔ تو ایک بڑا مظاہرہ تو ہے، لیکن یہ اتنی ہی بڑی ہیوملیشن میں تبدیل ہو جائے گا جب یہ کوئی پریکٹیکل سٹیپس نہیں اٹھائیں گے کہ آپ اتنے ہو کر بھی ایک کو نہیں سنبھال پا رہے اور آپ سیز فائر تک نہیں کروا پا رہے۔ تو میں ون بائی ون جو ہے وہ جو سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ملیشیا کے پرائم منسٹر نے کیا خوب بات کی ہے، اور یہی خلاصہ ہے اب تک کی ساری گفتگو کا۔ Condemnations will not stop the missiles. مذمتیں میزلز کو آنے سے نہیں روکیں گی۔ تو میڈیا رپورٹس میں یہ بات لیک ہو چکی ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، انہوں نے اسرائیل کو باقاعدہ 1 سال کا ٹائم دیا تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ حماس کو ختم کر دو، اس کے بعد بھی ہم آپ کے ساتھ ابراہم اکارڈ کرنے کے لیے اور نارملائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ انہوں نے کیا، اب اس کو وہ یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اور یہ بات بھی درست ہے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ غزہ میں سویلینز ہیں وہ مارے جائیں، لیکن جنگ یہ مارا تو جانا تھا، اور ان کو یہ بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ اسرائیل وہاں پر جینوسائیڈ کرے گا۔ تو کتنی بڑی یہ مس کیلکولیشن تھی، کتنی بڑی یہ فولش پالیسی تھی جس کو جو انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ تو ملیشیا کے پرائم منسٹر نے سادہ بات کی ہے، سیدھی بات ہے، یہی لب لباب ہے، باقی سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔
condemnations will not stop missiles. اگر یہ اس میٹنگ کے بعد, اس سمٹ کے بعد یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ ہم نے بڑا سٹرونگ سگنل بھیج دیا ہے, ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی تاریخی غلطی کرنے جا رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ الجزیرہ کیا لکھ رہا ہے, اسرائیل ول اونلی ریسپونڈ ٹو دا پریکٹیکل ایکشنز. صرف پریکٹیکل ایکشنز اسرائیل کا روک سکتے ہیں, اسرائیل کا مکو ٹھپ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور کیا زبردست بات انہوں نے لکھی ہے کہ یہ 57 کنٹریز ہیں, یہ یونائٹڈ نیشن کا رفلی 1/3 بنتے ہیں, یونائٹڈ نیشن کا یہ 1/3 بنتے ہیں, اور یہ ان کی اگر اکانومی کو جمع کیا جائے تو یہ دنیا کی 20% اکانومی بنتے ہیں. اور اگر ان کی پاپولیشن دیکھی جائے تو یہ کوئی 30% کتنی ان کی پاپولیشن بنتی ہے دنیا کی, ٹھیک ہے نا. تو اتنا بڑا شیئر ہے ان کے وسائل, ان کے ریسورسز کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی. تو صرف اور صرف کیا ہے, وہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی طاقت استعمال کرنے سے گریزاں ہیں. صرف خوف کی وجہ سے طاقت ایگزسٹ کرتی ہے, اور ان سے یہ کسی کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ یہ آج فوجیں نکالیں اور اسرائیل کے اوپر چڑھ دوڑیں. سیز فائر کا مطالبہ ان سے پہلے دن سے کیا جا رہا تھا, تو اب تو بات مزید آگے چلی گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہو کر ان پرنسپل اگر خوف ہونا چاہیے تو وہ اسرائیل میں ہونا چاہیے کہ یہ اتنے سارے ہیں, خوف ان میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سینچری آف ہیوملیشن سے کم نہیں ہے. اسرائیل ریمینز unlikely to take any of this seriously. باتیں کرتے چلے جائیں, 100 باتیں کریں, اسرائیل بڑا ظالم ہے, اسرائیل فلانا ہے, اسرائیل فلانا ہے, اسرائیل نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر دی ہے, ویسٹ ڈبل سٹینڈرڈز رکھتے ہیں, فلانا فلانا کرتے چلے جائیں. اسرائیل بادر ہی نہیں کرتا, اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ تم کیا بات کر رہے ہو. تو اسرائیل اور یو ایس جو ہے finding themselves increasingly isolated on the international stage, یہ ان کے پاس بہترین موقع ہے, کیونکہ اسرائیل اور امریکہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اپنی ایروگنٹ پالیسیز کی وجہ سے آئسولیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اقدام جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں, یہی ان کے پاس ریئل اپرچونٹی ہے, اور اس زوال کو بھی ایک عروج کا راستہ دینے کی بھی. لیکن کیا ان میں ول ہے؟ Enough silence. Arab League calls for action against Israel. The message says enough silence to the acts of thuggery by this rogue state. یہ یعنی کہ باغی جو ریاست ہے, روگ سٹیٹ, جو سب کے لیے خطرہ بن جاتی ہے, جیسے ڈاگ پاگل ہو جاتا ہے, تو یہ وہی والی صورتحال ہے. تو یہ جو بدماشی ہے, اس کے جواب میں انف از انف, یہ اب کہنے کی ضرورت ہے. مصر کے صدر نے کیا بات کی کہ اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں. ایکچولی تو بہت ساری ریڈ لائنز آلریڈی کراس ہو چکی ہیں, یہ ون آف دا سپر ریڈ لائن ہے جس کو اسرائیل نے کراس کیا ہے. غزہ میں وہ آلریڈی, اور لیبنان, ایران, سب پر, ایران پر پراپر حملہ کیا نا انہوں نے. آپ سوچے تو صحیح, ایک ملٹری مشین ہے, ایک وار مشین ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملکوں کی کوئی حیثیت ہے, ان کے کوئی بارڈرز ہیں, ان کے لوگوں کی زندگیوں کی کوئی اہمیت ہے, اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے, یعنی آگے رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ اسی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر سے کوئی فوج آ کر آپ کے اوپر حملہ ہو جائے گی, کبھی ادھر سے کوئی اٹھ کے جب آپ کے اوپر آ کر حملہ کر دے گا. اسرائیل نے وہی دنیا بنا دی ہے دوبارہ سے, کسی بھی کے اوپر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے. تو یہ جو وار مشین ہے, یہ ریڈ لائنز تو آلریڈی کراس کر چکی ہے. ایران کے اوپر جو حملہ ہوا وہ چھوٹی بات تھی, ایک آزاد ملک کے اوپر اس طرح سے حملہ کر دینا, اور ان کے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر شہید کیا گیا. تو یہ سپر ریڈ لائن ہے جو اسرائیل نے کراس کی ہے. مصر کے صدر کہہ رہے ہیں کہ پورا ریجن جو ہے وہ کریٹیکل مومنٹ کے اوپر جو وہ کھڑا ہوا ہے, اور اسرائیل کے جو ایکشنز ہیں وہ بیونڈ ملٹری اور ڈپلومیٹک لاجک کے ہیں, کہ سمجھ آئے نا کہ یار یہاں پر حملہ ضروری تھا. کوئی ملٹری لاجک تو نہ غزہ میں ہے نہ باقی دنیا میں اسرائیل استعمال کر رہا ہے. دے ہیو کراسڈ آل ریڈ لائنز. تو اس لیے یہ حماس پر حملہ نہیں تھا, یہ انہوں نے جنگ کا دائرہ کار وسیع کیا ہے آن دا نیم آف حماس. یہ انہوں نے جنگ کا دائرہ کار آن دا نیم آف حماس جو وہ اس کو جو ہے وہ بڑھایا ہے. اگر سمجھداری میں دیکھیں, وزڈم میں دیکھیں, اگر ملٹری لاجک میں دیکھیں, اگر ڈپلومیٹک انداز میں دیکھیں, تو یہ کسی صورت میں یہ حملہ جسٹیفائی ہو ہی نہیں سکتا ہے, اور سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. یہ صرف اور صرف ایک ایروگنٹ ریاست جن کا کام صرف اور صرف تباہی پھیلانا اور مسلسل جنگیں کرنا ہے, اور ایک بغض ہے 57 کنٹریز کے ساتھ, ایک بغض کی حالت کے اندر وہ ہیں, اور کئی سو سال سے ہیں وہ اس بغض کی حالت میں. بس یہی ہے جو اصل جنگ ہے.
اور ابراہم اکارڈ، نارملائزیشن، ان ایگریمنٹس نے یہ مس کیلکولیشن کی گئی کہ نہیں اسرائیل تو بدل چکا ہے، یا وہ ان کی پوری جو ہے لیگیسی اور ہسٹری وہ بدل چکی ہے. نہیں، ان کا بغض جو ہے وہ کس صورت نہیں ختم ہوا ہے. اسرائیل ایمز ٹو ڈریگ دا ریجن انٹو کیوس، اردگان. تو یہ باتیں تو وہ خود اپنے زبانی کر رہے ہیں، ہمیں تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زبانی کہہ رہے ہیں کہ کنڈمنیشن سے مزل نہیں رکیں گے، اسرائیل ہی کی وجہ سے ریجن کو خطرہ ہے، سارا کچھ ہے. انڈونیشیا نے کہا ہے کہ ٹریجک کانسیکوینسز ہوں گے اگر اسرائیل کو اسی طرح سے امپیونٹی دی گئی. وائس پریزیڈنٹ انڈونیشیا کے شریک ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ جو اس سے پہلے وہ دورہ کر کے گئے ہیں، وائس پریزیڈنٹ آج شریک ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل کو اسی طرح سے استثناء دے دی گئی، امپیونٹی دے دی گئی، تو ٹریجک کانسیکوینسز جب وہ آنے والے ہیں. اب یہ بات دیکھیں ان کی کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اٹس اباؤٹ دا سروائیول آف دا نیشن. اب ہم سب جو ہے وہ سروائیول موڈ کے اوپر آ چکے ہیں. اب ہمارا جو وجود ہے وہ داؤ کے اوپر لگ گیا ہے اسرائیل کے ایسے اقدامات کی وجہ سے اور اسرائیل کی انٹینشنز کی وجہ سے. وہ تو جنگی طیارے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے مزید ایمونیشنز آ رہے ہیں، پیچھے سے مکمل اکنامک سپورٹ ہے، ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہے. تو آپ ایک ایسے ہی طاقت کے سامنے ایک ہیلپ لیس ہیں جو ان چیکڈ ہے، جو بغض کے اندر مبتلا ہے، جس کا مقصد کو ایگزسٹنس نہیں ہے، جس کا مقصد الٹیمیٹلی پیس اچیو کرنا نہیں ہے. اور ان کے پیس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ساروں کو مار دو اور اپنی بادشاہت قائم کرو، حکمرانی قائم کرو. اس کو وہ پیس کہتے ہیں. تو یہ جو پیس کی ڈیفینیشن ہے، اس لیے آج 100 سال تک جنگیں نہیں رک سکی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کولیکٹیو ایکشن اسرائیل کے خلاف ہونے چاہیے، فرم اور ارجنٹ میئرز یہ لیے جانے چاہیے. جارڈن کے کنگ نے کہا کہ جو جواب ہے اسرائیل کو وہ کلیئر اور ڈیسائسو ہونا چاہیے. تو جارڈن کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب میزائل جاتے ہیں اسرائیل کی طرف تو وہ بھی نہیں رکنے چاہیے. دیکھیں نا، آئیڈیالوجی کو سمجھے. جارڈن، مصر، ان سب نے یہ جو سارا کام کیا اور اسرائیل کی طرف جانے والے میزائلوں کو جارڈن نے روکا. کیوں؟ یہ ان ملکوں نے آخری حد تک کوشش کی ہے اسرائیل کے ساتھ چلنے کی، اسرائیل کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کی. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جارڈن نے اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے میزائل گرائے جب اسرائیل وہاں پر جینوسائیڈ کر رہا تھا. یہ سب اس لیے کیا گیا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنے جب ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی کچھ رحم کھائیں گے. انہوں نے رحم نہیں کھایا. دوحہ جو ہے وہ ایک لیونگ پروف کے اندر ہے کہ اسرائیل کا جو تھریٹ ہے وداؤٹ لمٹس ہے. اسرائیل کا خطرہ وداؤٹ لمٹس ہے کہ وہ یہ نہیں کہ اس ملک تک محدود ہے یا اس ملک تک جو ہے محدود ہے. Our response must be clear and decisive and above all deterrent. تو صرف اگر انہوں نے سگنل بھیجے، کوئی ایسی بات کر دی کہ ہم دو ٹوک بات کر رہے ہیں، اگر دوبارہ کیا تو یہ کر دیں گے، اگر صرف انہوں نے سگنل بھیجے، بڑا سٹرونگ شو آف پاور کر رہے ہیں، یہ سب فضول ہے اور یہ کچھ کام نہ آئے گا اور اسرائیل بلکہ زیادہ بروٹل انداز میں آگے بڑھے گا. اور یہ گرین لائٹ ہوگی غزہ کے لیے بھی. دیکھیں ان کے لیے تو ہوگی. یہ جو اجلاس آج ہوا ہے، یہ اجلاس تو ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا فلسطینیوں کے لیے ہو، تو درمیان میں ان پر بھی حملہ ہو گیا. تو اگر یہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے اور فلسطینیوں کے لیے، تو یہ تو گرین لائٹ فلسطینیوں کے لیے بھی ہوگی اگر یہ کوئی کلیئر ایکشن نہیں لیتے کہ فلسطین میں جو اسرائیل کے وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلسطین میں یہ کرنا ہے. آپ بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، تو آپ اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم بے حص ہیں، ہم بے بس ہیں، کیا کریں. تو آپ گرین لائٹ دے رہے ہیں اسرائیل کو. قطر امیر جو ہے انہوں نے کہا کہ نتنیاہو ڈینجرس ایلوژن کا شکار ہے. نتنیاہو کا یہ جو ڈریم ہے کہ عرب ریجن اسرائیلی سفیر آف انفلوئنس کے اندر آ جائے گا، یہ بڑا ڈینجرس ایلوژن ہے. بڑی غلط فہمی کے اندر نتنیاہو مبتلا ہے کہ ہم سب جب اس کے تابع ہو جائیں گے. تو یہ غلط فہمی ہے اور بڑی ڈینجرس غلط فہمی ہے، کیونکہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک کے بعد ایک کے اوپر جنگ چھیڑے گا. تو دیکھیں نا، اصل ان کا مقصد کیا ہے ان کے اوپر، یعنی ان کو غلامی میں رکھنا، اپنی ہیجمنی میں رکھنا. وہ ان کو برابر کا بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو ان کو کیا وہ ٹیکنالوجی دیں گے؟ وہ ان کو پارٹنر نہیں سمجھتے ہیں. یہ بات ثابت ہوئی. امریکہ ان کو پارٹنر نہیں سمجھتا ہے. امریکہ صرف ان کو ایکسپلائٹ کیا اس نے. سعودی عربیہ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ سعودی عربیہ کا، کیونکہ سب سے زیادہ انفلوئنس ہے امریکہ کے اوپر، اور جو امریکی ڈالر ابھی تک کھڑا ہوا ہے وہ سعودی عربیہ نے جو معاہدہ کیا تھا کہ ہم صرف ڈالر میں بیچیں گے، اس کے اوپر ان کا پورا امپائر کھڑا ہوا ہے. تو سعودی عربیہ's influence and US protections and airspace likely to come up in Arab Islamic Summit. سعودی عربیہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟
सऊदी अरेबिया, ये देखें जो विजन 2030 है, ये सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा, यानी इस वक्त उसको वो पूरा करना चाह रहे हैं। विजन 2030 इसलिए जरूरी है कि सऊदी अरेबिया का ऑयल खत्म हो रहा है, तो वो इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये समय लेके उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी चीज है विजन 2030। अब विजन 2030 में उन्होंने इजराइल को शामिल किया हुआ है कि इजराइल की वजह से ये विजन हमारा कामयाब होगा, इसमें वो टेक्नोलॉजी देगा, इसमें वो इन्वेस्टमेंट्स करवाएगा, ये करेगा वो करेगा। यानी विजन 2030 में वो मुकम्मल नहीं हो सकता अगर इजराइल उसमें ना हो, तो ये इनकी कमजोरी है। तो अब इसमें से ये कैसे निकलेंगे? इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से इजराइल को निकालना शुरू कर दिया है पिछले महीनों से। ये चाह रहे थे कि इजराइल कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी देगा इनको, सऊदी अरेबिया को, और बायो टेक्नोलॉजी भी देगा। तो देखे ना, असल इनका प्रॉब्लम यही था कि ये टेक्नोलॉजी के लिए बैठे हुए थे, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी मिलेगी तो वो इनको क्या टेक्नोलॉजी जो है वो देंगे। तो सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से इजराइल को निकालना शुरू कर दिया है। ये अमेरिकन एनालिस्ट है और वो ये लिख रहे हैं कि रूबियो ने इस मौके के ऊपर, जब वहां पर इतना गुस्सा है, तो इजराइल का दौरा करना ये बहुत ही गलत मूव थी। रूबियो मेड रॉन्ग कॉल इन नॉट विजिटिंग कतर बिफोर इजराइल। और रूबियो और अमेरिका को अपने एक्शन से वाजे करना चाहिए था कि वो इजराइल पर गुस्सा हैं जो उन्होंने कतर पर अटैक किया। ऐसा अमेरिका और रूबियो दोनों ने नहीं किया। ये एक और मिस स्टेप है डिप्लोमेटिकली ट्रंप इंतजामिया की जानिब से। और अमेरिका जो है वो मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहा है, वो क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं कर रहा है, और एक वीक पोजीशन वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर प्रेजेंट कर रहा है और चीजों को और ज्यादा खराब कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट इज नॉट रियली एक्टिंग इन इट्स ओन इंटरेस्ट एंड नॉर इजराइल। अमेरिका की ये इकदामात के अरब्स गुस्से में हैं, वो इजराइल का दौरा कर रहा है और इजराइल को अलाउ करता चला जा रहा है हर नेशन को निशाना बनाने के लिए, तो ये इसके अपने इंटरेस्ट में नहीं है और ये इजराइल के इंटरेस्ट में भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बेवकूफ़ी है, ताकत के नशे में चूर। ये सिर्फ बेवकूफ़ी है कि जो आपके इत्तेहादी हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया। ओ भाई, कतर कौन सी फलस्तीन की मदद कर रहा था? मिस्र और जॉर्डन कौन सी फलस्तीन की मदद कर रहे हैं? बाकी मिडिल ईस्ट के मुल्क कौन सी फलस्तीन की मदद कर रहे हैं? फिर उन मुल्कों को निशाना बनाना, तो ये सिर्फ ताकत के नशे में चूर एक बेवकूफ़ी है और ये अमेरिकन इंटरेस्ट में भी नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताया कि वो रुकेंगे नहीं। ये है रिजल्ट्स कि होगा क्या ये चीजें उनके एक्शंस को रोक सकेंगी? नेवर, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी के ऊपर खड़ा हुआ है और आप उस आइडियोलॉजी को ब्रेक नहीं कर सकते। बस आपको ताकत के साथ, देखिए ना, दरमियान में खवारिज पैदा हो जाते हैं ना, बस उनका मकसद ही फसाद ही करना होता है ना, तो आप उसका ताकत से सामना करते हैं। आप उनको, भाई दाइश की काउंसलिंग की थी आपने, दाइश के लोगों को बुलाया था, उनकी काउंसलिंग की थी, उनको लेक्चर्स दिए थे, क्या किया था आपने? तो ऐसों के साथ बस आप बस खड़े हो जाते हैं और निमट लेते हैं, बस ऐसे ही खत्म किया जाता है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। तो इजराइल का अब सामना आपने करना है ताकत के साथ। अगर नहीं कर सकते तो एक के बाद एक मुल्क निशाना बनता चला जाएगा। और अमेरिकी इन्वॉय जो है उसकी कतर के साथ अभी मुलाकात हुई, उधर इजलास हो रहा है। तो यूएस इन्वॉय डिलीवर मैसेज ऑफ सपोर्ट फॉर कतर। कतर के साथ खड़े हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमेरिका की कतर के लिए, कतर के साथ खड़ा है अमेरिका। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, इजलास जारी है। अच्छा, उधर यूरोपियंस भी फंसे हुए हैं, क्योंकि जैसे विजन 2030 है, बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये इजराइल के लिए बैठे हुए थे, तो यूरोपियंस के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे इजराइल के साथ, ज्वाइंट एडवेंचर, वो भी फंसे हुए हैं। एंटी इजराइल सेंटिमेंट जियोपार्डाइज यूरोप आयरन डोम स्टाइल सिस्टम। ये एक आयरन डोम तरह का एक सिस्टम बनाने जा रहे थे, जो ये सारा फिनलैंड तक और पोलैंड और ये सारी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं यहां पर वो डिप्लॉय होना था। और चूंकि पूरा बड़े सगीर जो है यूरोप का वो रीआर्मामेंट की तरफ जा रहा है, दोबारा से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो ये एक उन्होंने यहां पर बनाना था इजराइल के साथ। और एरो जो 3 है, जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया हुआ था, वो भी इसमें इस्तेमाल होना था। तो ये वो एक कंप्रिहेंसिव एयर डिफेंस जब यहां पर बना रहे थे इजराइल के साथ, उनका ज्वाइंट वेंचर था। तो अब चूंकि वहां पर तो गुस्सा है यूरोप में, और वो कह रहे हैं कोई ज्वाइंट वेंचर, कोई डिफेंस ताल्लुकात, कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, कोई यूनिवर्सिटीज आगे पीछे, कोई इन्वेस्टमेंट्स वो नहीं करनी। तो जैसे नॉर्वे ने भी इन्वेस्टमेंट्स जब निकालनी है, तो वो सेंटिमेंट्स के खिलाफ है, तो वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहे। तो फिर मुतबादल क्या है? तो ये यानी कि इजराइल की वजह से सभी डिस्टर्ब हैं। यूरोप ने कहा कि ये जो कुछ इजराइल कर रहा है ये हमारे सिक्योरिटी के मुखालिफ बात है, ये हमारे फायदे में नहीं है। खैर, ये बातें होती रहेंगी, मैं आपको बताऊं, और ये सारे रिजल्ट्स हैं कि आगे क्या होगा। अल्टीमेटली इजराइल किस अंजाम को पहुंचेगा। जमीनी सिस्टम फेल भी हो गए
تو اصل تو جواب ادھر سے آنا ہے، اور وہ آئے گا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں رتی برابر بھی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ آئے گا، وہ فیصلہ سنائے گا۔ لیکن جو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور جو یہ بے حسی دکھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تاریخ کیسے یاد رکھے گی؟ اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی خاموشی آپ کے سروائیول کے لیے خطرناک ہے، کتنی آپ کی سلامتی کے لیے کتنی خطرناک ہے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ خیر دیکھتے ہیں، پتہ چل جائے گا، آج ہمیں پتہ چل جائے گا۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈرافٹس گھوم رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ چل رہی ہیں باتیں، لیکن ہوپ سو، امیدیں تو کم اس انداز میں اگر ریکارڈ دیکھیں تو، لیکن جتنی ان کے ساتھ ہو گئی ہے، اگر اب بھی یہ نہیں اٹھتے، اب بھی نہیں جاگتے، اور پھر امریکہ کی گودی میں جا کر بیٹھنا ہے، تو پھر بس ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد اگلے نتائج اور خوفناک ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جنگ بہت تیز ہوگی۔ اسرائیل ہر ایک کو نشانہ بنائے گا، اور فلسطین میں جو بامبنگ ہو رہی ہے، یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔